بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب شہید محمد احمد مشلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب شہید محمد احمد مشلب۔ ٹی وی پروگرام صراط میں گفتگو۔ سید بدر الدین مادر شہید۔ شہید احمد کی والدہ اس انٹرویو کے دوران فرماتی ہیں کہ ہم آج جو بھی سانس لے رہے ہیں وہ شہداء کے خون کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ہم اب بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں ہیں، کیونکہ آج ہم جتنا بھی آرام و آسائش میں ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں۔ یہ بات میرے لیے آرام و سکون کا باعث ہے کہ بہتر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تاکہ ہماری ملت کے باقی اور جوانوں کا خون دشمن کے ہاتھوں سے نہ بہے، بلکہ اب تو خود ہمارے جوان آگے بڑھ کے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کریں اور ظلم و بربریت کے ان درندوں کو ختم کر دیں اور خود اسی راہ اسلام میں شہادت کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ اس معاملے میں بابصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ بابصیرت ہوں گے اتنا ہی مطمئن ہوں گے۔ یہ خود انسان کے ذاتی سکون کا باعث ہے۔ میں جب بھی احمد کے مزار پر جاتی ہوں بہت پرسکون ہو جاتی ہوں۔ یہی میرے دل کے زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ شہداء سے متعلق معرفت رکھنا نہ صرف اس دنیا میں برداشت کرنا سکھاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی آرام و سکون دیتا ہے۔ جب بھی میں خواب میں احمد سے ملنا چاہتی ہوں تو اللہ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قسم دیتی ہوں اور خدا میری گزارش قبول کرتا ہے اور میں خواب میں احمد کو دیکھ لیتی ہوں۔ یہی خواب مجھے دیکھنا سکون بھی دیتا ہے اور میں شہداء کے بلند مقام کی اور بھی زیادہ قائل ہو جاتی ہوں کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک شہداء کا کتنا بلند و عالی مقام ہے۔ ہم ایک ایسی ملت ہیں جنہوں نے امام زمان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے، اور یہ زمینہ محنت و فعالیت کے ساتھ فراہم ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر اس کے لیے ہمیں بیٹے بھی قربان کرنے پڑے تو ہمیں امام کی طرف نگاہ کر کے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دے دینی چاہیے، ایسے کہ امام بھی پھر ہم پر فخر کریں۔ جب ہم امام کے لیے قربانی کر دیں اور یہ بھی یقین ہو کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کر دیا ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب امام کے ہاتھوں اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اگر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے تو یہ میرے لیے افتخارات میں سے ہے۔ میں نے صرف امام زمان کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ مجھے لگتا ہے کہ امام شہداؤں کی ماؤں پر خصوصی نظر کرم کرتے ہیں۔ وہ ماں جس نے اس زمین پر اپنے بیٹے کا خون فدا کیا ہے اس پر امام کی خصوصی نظر رحمت ہے، اور یہی ہم سب کی آرزو ہے۔ خبر شہادت و فراق۔ 29 فروری 2017 رات 3:30 بجے مجھے احمد کی تائی نے فون کیا۔ میں ان کی اس حالت پر بہت حیران ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے احمد کا حال چال پوچھا۔ ان کی اس کال نے مجھے بہت پریشان کیا اور معلوم نہیں کر پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ اس سے اگلے روز ہی حزب اللہ کے کچھ مجاہدین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے احمد سے جدائی کی خبر دی۔ احمد نے تو خود کو ثابت کر دیا تھا، اب میری باری تھی خود کو ثابت کرنے کی، لیکن یہ لمحہ بہت سخت تھا۔ بھلا کون ایک ماں کے دل کا حال سمجھ سکتا ہے جس نے اتنے سال اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا، جوان کیا، اب اس سے اچانک ایک بار اگر یہ خبر دی جائے کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس ماں پر کیا گزرے گی۔ یہ خبر میرے لیے بہت سخت تھی۔ جب اس کے پیکر مطہر کو لبنان لایا گیا تو اس کے تمام دوستوں نے اس کے جنازے کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ احمد کی بڑی بڑی تصویریں بھی ہر جگہ نصب کی ہوئی تھیں۔ جب میں نے اس کا جنازہ دیکھا تو اسے مبارکباد پیش کی، اور میں اس لمحے میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی یاد میں تھی، اور یہی یاد مجھے صبر دے رہی تھی۔ میں خود پر فخر بھی محسوس کر رہی تھی، اور بس یہی احساس میرے دل میں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دلہا بنا کر بہشت میں بھیج رہی ہوں۔ اس وقت بس اہل بیت سے تمسک ہی مجھے صبر دے رہا تھا۔ ہم اس راہ اہل بیت میں جتنی بھی قربانیاں دیں وہ کم ہیں۔ شہید احمد کی شہادت کے بعد ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کے والد ہیں، یعنی شہید احمد کے بھی اور مقاومت اسلامی کے تمام شہداء کے۔ ان شہداء نے امام حسین کے راستے کو جاری رکھا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ امام تمام شہداء کے والد ہیں۔ آج ہمارا دین جتنا محکم و پائیدار ہے
وہ صرف واقعہ کربلا اور عزاداری ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہداء نے اسی راہ حسین کو جاری رکھا۔ جب بھی ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی قربانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی ان کی خدمت میں پیش نہیں کیا، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے احمد کی شہادت کی خبر سنی تو اس لمحے میری نظروں میں بس وہ ایک منظر آ رہا تھا، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے لاشے کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے ایک ہی بات کہہ رہی تھیں، پروردگار، کیا تو راضی ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ مجھے واقعہ کربلا میں سے جو لمحے یاد آئے وہ یہی تھے۔ ان کی والدہ اپنی بیٹی کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ گھر کی ساری رونق احمد اور حنین سے ہی تھی۔ احمد اکثر حنین کو باہر سیر پر لے جاتا تھا۔ کبھی کبھار میں احمد پر بہت غصہ ہوتی تھی کہ حنین کو تم گھر پر رہنے دو، زیادہ باہر اسے نہ لے کے جایا کرو تاکہ میں حنین کی صحیح تربیت کر سکوں۔ ٹی وی پروگرام صراط کی میزبان نے جب حنین سے کہا کہ آپ احمد کے بہت قریب تھیں، اپنی تمام باتیں ان سے کہتی تھیں، اب ان کی شہادت کے بعد آپ احمد کے نام کیا کہیں گی؟ تو حنین نے کہا کہ اب میرا بھائی شہید ہے، بس اتنا کہوں گی کہ میرا دل احمد کے لیے بہت اداس ہے۔ مادر شہید: گھر میں احمد کا نہ ہونا سب گھر والوں کے لیے بہت سخت تھا۔ ہم نے گھر کا بڑا بیٹا اپنے ہاتھوں سے قربان کیا تھا۔ حنین کے لیے اپنے بھائی کی جدائی بہت مشکل تھی۔ جب احمد کی شہادت کی پہلی برسی تھی تو حنین نے خوبصورت لباس پہنا اور کہا کہ احمد کہاں ہو؟ کہ آج تم میری تصویر نہیں بناؤ گے؟ شہید احمد کے وصیت نامے کا پہلا حصہ۔ میں ابتدا میں تمام شہداء اور خدا کے خالص برگزیدہ بندگان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا سلام ہو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام پر، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر۔ ان کے ظہور میں تعجیل کی آرزو کرتا ہوں، اور ان کے نائب برحق پر سلام۔ امام خامنائی اور جمہوری اسلامی کے بانی روح اللہ پر سلام ہو۔ مرد مقاومت و استقامت سید حسن نصر اللہ پر۔ یقیناً شہادت گلاب کا ایسا خوبصورت پھول ہے کہ جب ہماری فکر اس کے نزدیک جاتی ہے تو ہمیں اس کی آرزو ہوتی ہے، اور جب ہم شہادت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ خدا کی خوشبو کو سونگھ سکیں، اور جب ہم اس خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں تو پھر ہماری روح کے صفحات ہمیشہ باقی رہنے والے جہاں میں تراش دیے جاتے ہیں، اور یہی ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت نے شہادت کا درس حاصل کیا ہے، اور بہت سے شہادت کے منتظر ہیں، بہت سے شہادت کی آرزو میں ہیں۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا دوسرا حصہ۔ اے مجاہدین اسلام، اے میرے بھائیوں، خدا کی اس راہ میں آپ سب کو پرنشاط اور فعال ہونا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کا اختتام شہادت پر ہو۔ دنیا کو تو سب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت صرف نیک اعمال کر کے ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اب اس راستے کو طے کیا ہے یہ بہت سخت راستہ ہے، لیکن اگر خدائی نظر سے دیکھا جائے تو اس راہ میں آسانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے یہ راستہ صرف خدا سے نزدیک ہونے کے لیے طے کیا۔ یہ کربلا کا راستہ ہے جسے جاری رکھنا ہے۔ میں بھی اسی کو جاری رکھنے والا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اس راہ میں قدم رکھا۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا تیسرا حصہ۔ اپنے وقت کے امام کے نام۔ حضرت صاحب العصر والزمان، خدا امام کو صبر عطا کرے، کیونکہ وہ ہمارے منتظر ہیں، جبکہ ہمیں ان کا منتظر ہونا چاہیے تھا۔ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں تو مطلب ہمیں خود کی پھر اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو امام کا ظہور کبھی بھی نہیں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری گردن پر جو گناہ ہیں میں ان کی وجہ سے گریہ کرتا ہوں، اور اس وجہ سے بھی کہ جو قبر میں مجھ سے سوال کیے جائیں گے۔ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے جہاد و اس راہ میں کیا کیا تو کیا جواب دوں گا؟ کہو گے کہ کیا میں اس راہ میں قدم اٹھا سکتا تھا؟ اگر اٹھا سکتے تھے تو کیوں نہیں گئے؟ ہمیں اب بیدار ہو جانا چاہیے۔
کیا اب بھی تم اس راہ پر آ سکتے ہو؟ میں بھی سویا ہوا تھا لیکن اب بیدار ہوا۔ جہاد پر جانے کے بارے میں دلائل شہید۔ اب میں میدان میں آیا اور میں نے جہاد کیا، کیونکہ تم سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس راہ میں اور اس راہ کے لیے کیا کیا۔ یہ وہ راہ ہے جس کی خاطر اہل بیت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار شہید ہوئے۔ اب ہم اسی راہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے، لیکن عوام کو جب ہم دیکھتے ہیں جن کا اس راستے پر کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے، اور امام دین اور ہماری ناموس کی خاطر شہید ہوئے، اور اب بھی جوان اسی راہ پر آتے ہیں، لڑتے ہیں اور اپنے دین اور ناموس کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا چوتھا حصہ، اپنے والد بزرگوار کے نام۔ بابا جان، سلام ہو آپ پر، اے سچے مرد، اے اس کے دوست جس کو آپ نے اہل بیت اور شہادت سے عشق کرنا سکھایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں بابا جان، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کبھی میں نے آپ کو کم وقت دیا ہو، اگر میں نے کبھی آپ کے ساتھ برا کیا ہو، معافی کا طلبگار ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ سے میری دوستی اور رابطہ اب صرف ٹیلی فون کے ذریعے ہی ہے، لیکن میرا دل آپ کے بہت نزدیک ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں نہ کہ ہماری سوچ ایک جیسی ہے۔ صحیح ہے کہ ہمارے درمیان دوری ہے، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں۔ مجھے معاف کر دیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ آپ ضرور صابروں میں سے رہیں گے، کیونکہ آپ نے مجھے اس راہ سے منسلک کیا۔ ابھی کسی نے بھی اس راہ میں قدم نہیں رکھا تھا کہ آپ اس راہ میں آئے، اور مجھے اب آپ ہی کی راہ کو جاری رکھنا چاہیے، آپ کے کام کو اختتام تک پہنچانا چاہیے۔ آخر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور دعا کی التماس کرتا ہوں۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا پانچواں حصہ، اپنی والدہ محترمہ کے نام۔ امی جان، آپ نے میری پرورش و تربیت میں بہت زحمت کی، بہت مشکلات برداشت کیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو حضرت زینب و حضرت ام البنین کی طرح صبر کرنا ہے، کہ جنہوں نے اپنے 4 بیٹے قربان کیے اور صابر رہیں، اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے پریشان نہیں ہوئی، بلکہ صرف امام حسین کے لیے پریشان ہوئی۔ آپ نے بھی اپنا ایک بیٹا اس راہ میں قربان کیا ہے، اور باقی جوان بھی آپ نے قربان کرنے ہیں۔ بس آپ کو صابر اور مومن رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے مجھے اسی راہ میں بزرگ کیا ہے، اور یہی کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو۔ بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، میرے حق میں دعا کریں۔ دوری سخت ہے، لیکن ہم اب بہشت میں ملاقات کریں گے۔ مجھ سے راضی رہیں۔ میں اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ آپ سے کیا کہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی باقی شہداء کی ماؤں کی طرح صابر رہیں اور اپنا سر بلند کریں کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ یہ بات تو آپ خود بھی جانتی ہیں نا کہ ہم ماں بیٹے کا دل ایک دوسرے سے کتنا قریب ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک میری پرورش کی، اور یقیناً خدا ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے آپ کو خبر دی جائے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ امی جان، آج میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ آپ سے ہے۔ میں اپنے پروردگار سے ملاقات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کیا شہادت سے زیادہ بہتر اور شیریں تر لمحہ کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اے وہ ماں جس کا نام ہی سب سے پہلے میری زبان سے نکلا، میں نے بولنا سیکھا۔ اے وہ ماں جس نے مجھے شہادت کا سبق سکھایا، جس نے مجھے زمین پر چلنا سکھایا، مجھے بزرگ کیا تاکہ میں امام زمان کی سپاہ میں شامل مردوں میں سے ہو جاؤں۔ اے وہ ماں جس نے سب سے زیادہ میری شہادت کے بارے میں پوچھا اور کربلائی بننے کی، قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی تاکید کی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں آپ کبھی نہ بھولنا، کیونکہ آپ کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے، اور میں امیدوار ہوں کہ میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے سرخرو کروں گا۔ جانتا ہوں کہ میری شہادت کی خبر آپ کے لیے سننا آسان نہیں ہوگی، لیکن خدا پر توکل سے اب ہماری ملاقات اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ بہشت میں ہوگی۔ امی جان، آپ سے باتیں کرنے کو بہت سی ہیں، لیکن وقت کم ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ میری غلطیاں معاف کر دیں۔ شہید احمد کی وصیت کا 7واں حصہ، اپنے بھائی علی ہادی مشلب کے نام۔ سلام برادر عزیزم،
تم سے دور زندگی گزارنا کتنا سخت ہے۔ میں نے اس راستے کا انتخاب خود کیا ہے تاکہ خدا سے قریب ہو جاؤں، اسی لیے میں اس فانی دنیا کو ترک کر رہا ہوں۔ تم میری جدائی و فراق پر غمگین نہ ہونا، کیونکہ شہداء زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں دیکھنے کا مشتاق ہوں، اور تمہیں بھی اسی راہ کو جاری رکھنے کی اور جہاد کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بھیا، اگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ علی ہادی، میں امی جان کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے پاس امن و امان میں رہیں گی۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 8واں حصہ، اپنی بہن کے نام۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، لیکن اب اپنا بہت خیال رکھنا اور اہل بیت علیہم السلام کی صف میں رہنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنے دین و حجاب کی حفاظت کرنا۔ جان لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شہید احمد کا اپنے چچا کے نام وصیت نامہ۔ چچا جان، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نے کبھی آپ کے حق میں برا کیا ہو۔ میں اپنی امی اور بہن بھائیوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان کا خیال رکھیے گا۔ چچا جان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ آپ نے میری تربیت میں میری امی کی مدد کی اور میرے چھوٹے بھائی کا بھی آپ نے خیال رکھا۔ امید کرتا ہوں آپ خدا سے اور نزدیک ہو جائیں۔ خصوصاً چاہتا ہوں کہ میری بہن آپ کے ساتھ رہیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا اور میرے حق میں دعا کیجیے گا، کیونکہ ہمارا آپ سے باپ والا ہی رشتہ ہے۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 9واں حصہ، سوشل میڈیا کے نام۔ اب سب کے رابطے موبائل سے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے روابط اس کے ذریعے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ سب کہاں سے ہوتا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ میں موبائل اور فیس بک استعمال کرتا ہوں اور سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں فیس بک پر اپنی تصویریں اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن یہ سب مجھے حالات حاضرہ سے بے خبر نہیں کرتے۔ میں بھی باقی جوان لڑکوں کی طرح ہوں، اور میرے پاس بھی فیس بک اور باقی تمام چیزیں موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کی تمام اپلیکیشنز استعمال کرتا ہوں، لیکن نہیں جانتا۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 10واں حصہ، اپنے جاننے والوں اور بچپن کے دوستوں کے نام۔ میں اپنے دوستوں کو، اور خصوصاً ان کو جو میرے ساتھ میرے ہی محلے میں رہتے تھے، وصیت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے یاد رکھیں، میرے لیے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، میرے بعد اسی طرح میرے کام کو جاری رکھیں، اس راہ پر قدم اٹھائیں، اور بالخصوص شیخ عباس جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ میرے محلے کے سب چھوٹے بڑے لڑکے اور جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے تھے اور جو میرے ساتھ پلے اسٹیشن اور کمپیوٹر پر گیمز کھیلتے تھے، ان سب کو میرا سلام، اور میرے سب اہل محلہ جو مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ انسان ہوں، کبھی انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اسی لیے سب دوستوں سے، سب اہل محلہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 11واں حصہ، برادران ملت تشیع کے نام۔ جذبہ حسینی رکھنے والے تمام جوانوں کو میرا سلام۔ جان لیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور میں اپنے پروردگار کے پاس ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اور میرے حق میں سب دعا کیجیے گا۔ میں آپ سب جوانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی نماز اور اپنے دین کی حفاظت کریں، محرم اور عاشورہ کو زندہ رکھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، حتیٰ کہ اگر دن میں ایک بار بھی پڑھ سکیں تو ضرور، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ شاید ہمیں آپ سب کے ساتھ رہنے کا کم موقع ملا، بس سب سے معافی کی درخواست ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 12واں حصہ، تمام دختران ملت کے نام۔ تمام خواہران اپنے حجاب کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں کوئی بھی حجاب اور اخلاق کی فکر میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس کی فکر میں رہنا چاہیے اور زینبی کردار اپنائیں۔ آج کل کی لڑکیوں کا حجاب صحیح معنی میں حجاب نہیں ہے، جس کو پہن کر وہ حجاب کرتی ہیں وہ بھی حقیقت میں حجاب نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ لڑکیاں عبایا پہن لیں، لیکن ان کا آج کا عبایا بھی سادہ نہیں ہوتا، زر کو برق ہوتا ہے۔ ایسا حجاب میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ حجاب کے نام پر اب یہ رسم بنتی جا رہی ہے، یا پھر ایسا حجاب کرتی ہیں کہ اس میں ان کا بدن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ایسا کہ لوگوں کی نگاہیں ان پر جاتی ہیں۔ تو آپ اس انداز میں حجاب کریں کہ دیکھنے والے کی نظر خود ہی زمین پر رہے،
اور آپ اپنی ابا کا احترام قائم رکھیں۔ آپ کو اپنے لیے نمونہ عمل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دینا ہے۔ حضرت زینب ایسی تھی کہ امام علی کے علاوہ کوئی بھی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ آج کے دور میں حجاب ہے، لیکن نت نئے ماڈلز اور ڈیزائنز میں، یا پھر اگر حجاب پورا ہو تو بھی میک اپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا 13واں حصہ، حزب اللہ کے عناصر کے نام۔ میں حزب اللہ کے تمام عناصر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ولی اور بزرگان دین کے پیروکار رہیں۔ میں بچپن سے ہی اسی راہ میں تھا۔ شاید بعض اوقات میں کام کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اس راستے کے افراد و عناصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم جس راستے کے راہی ہیں اس کا اختتام شہادت کے ذریعے خدا پر ہے۔ شہید احمد کے وصیت نامے کا آخری حصہ۔ یہ میری وصیت نامے کا آخری حصہ ہے۔ خدا آپ سب کو عافیت عطا کرے۔ جس نے بھی میرا یہ وصیت نامہ پڑھا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں خداوند متعال کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ میری آخری دعا یہی ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنی راہ کے مجاہدین اور وعدے کو پورا کرنے والوں اور شہداء میں سے قرار دے، اور ہمارے بدن دوسری دنیا کی طرف اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف خون میں غرق ہو کے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔